سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحسین منی و انا من الحسین، انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام افکار نو میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ گرامی قدر احباب، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شخصیت وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، جن کو گھٹی ملتی ہے تو لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے، جو کبھی گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتے ہیں، کبھی سینہ مصطفیٰ پہ نظر آتے ہیں، کبھی آپ کی انگلی کے ساتھ پکڑ کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی میرے امام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر حالت سجدہ میں نظر آتے ہیں، اور کبھی میرے امام اس اہل قصا میں نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا ذکر خیر ہوگا، آپ کی بارگاہ عظیم میں خراج تحسین اور سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے ہم اپنی عقیدت محبت نچھاور فرمائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما عظیم گھرانہ کے عظیم چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید سلمان مصطفیٰ گیلانی شاہ صاحب، پی ایچ ڈی، ریسرچ سکولر، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اور بہت سے حوالہ جات، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک عظیم درگاہ کے ولی عہد بھی ہیں، اور آپ کے ہمراہ وطن عزیز کے ممتاز و معروف علمی شخصیت فاضل بھیرا شریف، فیض یافتہ حضور ضیاء الامت جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد نوید اقبال چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ مناقب پیش کرنے کے لیے شاہ زیب عارفی قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج عقیدت محبتیں امام علی مقام آپ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ قبلہ یہ فرمائیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کا تعارف اللہ کا قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کیا ملتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، محرم الحرام کا بڑا ہی بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی جو خاص علامت اور نشانی ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری و استقامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ پاک ماں کی گود میں پاک بیٹا پیدا ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی ولادت باسعادت، جن کی ولادت باسعادت کی شان اس جملے سے آپ اخذ کریں یا اس کو سمجھیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ خود ناپاک ہوا ہے، نہ ماں کو ناپاک کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم، مدینہ شریف کی پاک سرزمین پہ پاک بیٹا پاک ماں کی گود میں تشریف لائے۔ والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، والد مولا مشکل کشا
شیر خدا سبحان امام المشارق والمغارب واہ 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 علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور نانا جان امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم المعصومین سبحان اللہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر میں ذوق سے بات کرنا چاہوں تو ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، باپ اولیاء کے سردار ہیں، اور نانا جی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ واہ واہ جن کی ماں عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، باپ اولیاء کا سردار ہو، اور نانا جان تمام نبیوں کے سردار ہوں، کیا بات، اس ہستی کو حسین کہتے ہیں کیا بات ہے، سبحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین کا یہ تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، ان کی مودت حضور کی امت مجھ پہ آپ پہ فرض فرمائی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت مودت ہے، یہ قرآن میں آپ کا تعارف ہے، اور حدیث میں اگر ہم تعارف دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے جب امام علی مقام امام حسین کو گود میں اٹھایا، سبحان اللہ سبحان دعا مانگی، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ اور ایک جگہ پہ لفظ ہیں، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ واہ واہ سبحان اللہ امام سبحان علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہے کی جو مفتی محبت ہے، یہ اللہ کی بھی مرضی ہے، حضور کی بھی مرضی ہے، اور یہ بندے کی نجات اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ کیا بات ہے، اور سبحان اس کے برعکس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی بغض رکھے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، اگر کوئی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے حضور کی مبارک زبان سے یہ بد دعا ہے کہ جو میرے حسین سے بغض رکھے اس سے اللہ بھی نفرت فرماتا ہے۔ اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جب ہوئی اشفاق بھائی، حضور بڑے خوش ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک گلاب کی طرح کھلا، حضور تشریف کیا لائے بات، سیدہ پاک کے گھر، کیا اور بات، حضور نے فرمایا کہ علی میرا بیٹا کہاں ہے، گود میں لیا، اور حسین وہ حسین کہ جس کو حضور نے اپنی گود میں لے کے چوما بھی ہے، سونگا بھی ہے، کیا بات، اور اپنے لعاب دہن سے پہلی خوراک بھی حسین کو عطا فرمائی، واہ 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 گھٹی حضور کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے، اچھا میں ایک بات پھر کہوں گا، حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں حضور کی گھٹی بھی ہے، حضور کا خون بھی ہے، ہاں ہاں ہاں، اور کیا جن بات، کی سماعتوں میں سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے توحید کا اعلان فرمایا، واہ 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 اذان بھی حضور نے دی، کیا نام پوچھا واہ، علی نام کیا رکھا ہے، ہوں، تو مولا علی نے نام ترمذی میں حدیث ہے حرب رکھا، حرب، حرب جنگجو۔ جنگجو، حضور نے چونکہ فرمایا علی یہ حسین ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ کیا بات، اور اس نام کی خاصیت اشفاق بھائی، حسن اور حسین جو دو نام ہیں، یہ اللہ نے آسمانوں سے جنت کے پردوں سے زمین پہ حضور کو عطا فرمائے، نواسہ پاک کے لیے، دونوں شہزادوں کے لیے، اور یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ، اور نسبت دیکھیں حضور کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ حضور کا نام بھی آسمانوں سے جنت سے آیا، جنت سے آئے، اور شہزادوں کے نام بھی جنت سے آئے۔ جنت سے آئے، گویا علماء یہ نقطہ دیتے ہیں کہ حسنین کریمین جب پیدا ہوئے، اللہ نے جنت سے نام بھیجے، بھیج کر بتا دیا کہ تو یہ زمین پہ گئے ہیں لیکن ان کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، کیا بات ہے، کیا یہ بات، جنتی جوانوں کے سردار ایسے نہیں بنے، ان کے نام بھی جنت سے آئے۔ تو یہ آپ کا ایک محبت والا اور درد اور محبت اور لذت والا ایک تعارف ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بڑا خوبصورت ہے۔ یہ تعارف امام کا وہ تعارف ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ بھی اس کو ریٹ نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے، واہ، حسن میرا بیٹا ہے۔ واہ، واہ، اور اس سے بڑھ کے کیا لذت ہو سکتی ہے کہ یہ حضور نے نہیں، رب نے فرمایا محبوب آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، کیا بات، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ابنانا و ابنا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں اشفاق بھائی یہ مباہلہ کی آیت ہے، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائی آئے تو
انہوں نے 3 دن حضور قرآن پڑھ کے سناتے رہے، دلیل حضور ان کی رد کرتے رہے، جو بھی وہ بات کرتے آقا کریم علیہ السلام قرآن کی آیات سے رد کرتے، قل هو اللہ احد، اللہ کی توحید۔ 3 دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، محبوب اب آپ نے قرآن نہیں پڑھنا بلکہ قرآن کے وارث میدان میں لے کے ہائے واہ 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 واہ، قرآن کے وارث آپ نے میدان میں لے کے آنے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ انہیں کہیں کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے قرآن کی اس آیت کو سن کے کہ حضور کا تو بیٹا نہیں ہے، جو اللہ نے عطا فرمائے وہ تو پردہ فرما گئے تھے، اب ابناءنا و ابناءکم سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ واہ واہ، فرماتے ہیں اس وقت اشفاق بھائی یہ جملہ دیکھیں، اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہماری اس حیرانگی کو حضور نے اور زیادہ محبت میں بدلا اور اس میں لذت پیدا کی جب حضور سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، ہائے ہائے کیا بات، دستک دی، واہ واہ، مولا مشکل کشا باہر آئے، حضور فرمانے لگے علی میرے بیٹے کہاں ہیں؟ کیا بات ہے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حسن اور حسین کہاں ہیں؟ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو نسل ہے، میرا جو سلسلہ ہے، میری اولاد کا سلسلہ ہے، یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا۔ کیا بات، تو یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہو، میری بات اگر میں طویل کر سکتا ہوں جی بسم اللہ، میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے ایک جو جگہ پہ بات پڑھا، آپ نے چھیڑی ہے، جن کی چھیڑی ہے وہ کائنات کے مالک ہیں۔ آپ نے تعارف کہا ہے تو تعارف پھر ان ہستیوں کا وہ تعارف ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، تعارف نہ پورا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے تو اس لیے بات سے بات نکل رہی ہے، جی۔ تو میں اس لیے اجازت لینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اجازت اگر ہو تو میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ حضور۔ ایک موقع پہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے میدان میں لائیں، بیٹے میدان میں لائیں، آپ خود آ گئے ہیں میدان میں تو بیٹے بھی لائیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ کو کہا گیا نا کہ بیٹے لائیں، تو اشفاق بھائی آپ کے سامنے امام حسن پاک اور حسین پاک دوڑ کے آئے، ابا جی ہم حاضر ہیں، حکم کریں۔ واہ واہ واہ، آپ مولا مشکل کشا شیر خدا فرمانے لگے کہ نہیں، میرا عباس کہاں ہے؟ ہاں ہاں ہاں، میرا عباس کہاں ہے؟ کیا بات، کیا حسنین کریمین طیبین طاہرین منورین قمرین۔ آپ حیران ہو گئے کہ حضور ہم بھی تو بیٹے آپ کے ہیں، وہ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم بیٹے ہیں آپ کے۔ بیٹے ہیں آپ کے، کیا بات، مولا مشکل کشا کا جواب سنے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، ہائے۔ لیکن آیت مباہلہ کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ گھر میرے پیدا ہوئے ہو، بیٹے تم مصطفیٰ کے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ، گھر تم میرے پیدا ہوئے ہو کیا لیکن بات، بیٹے تم حضور کے ہو، مصطفیٰ اس لیے میرا بیٹا عباس وہ بلایا جائے۔ یعنی یہاں واضح کر دیا کہ اللہ نے دیے تو علی کو ہیں لیکن یہ بنا کے مصطفیٰ کے بیٹے دیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اگر اللہ دینے پہ قادر ہے تو حضور کو ہی عطا فرماتے تھے حسن اور حسین، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو سمجھانا پڑے گا بات حضور کی ختم نبوت کی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کہ اس علم اور جھنڈے کی ہے اور اس تاج کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے حضور کو دیے اپنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹے پیدا کرنے کی طاقت نہ تھی، بیٹے دیے جوان نہیں کیے، کہ اگر جوان ہوں تو نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، میرے محبوب کا بیٹا نبی نہ بنے تو یہاں بھی شان گھٹتی ہے، اور نبی بن جائے تو پھر بھی شان گھٹتی ہے، کیونکہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ خاتم النبیین۔ اس لیے بیٹے دیے، لے لیے، علی کو دیے، وہاں جوان ہوئے، نسل وہاں سے چلے گی۔ فرمایا محبوب پیدا علی کے گھر میں ہوئے ہیں لیکن بیٹے یہ تیرے ہیں، تیرے ہیں، کیا بات ہے، تاکہ تیری نسل بھی چلے اور قیامت تک کے لیے سادات زمین پہ رہیں اور زمین والوں کو ان سادات کی برکات نصیب ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعارف ہے جو ایک فقیر اور احقر کی نظر میں تھوڑا سا تھا، باقی ان کے تعارف میں تو پھر اگر فرشتے بھی آ جائیں، زمین و آسمان کے مبلغ جمع ہو جائیں، زمین و آسمان کے علماء جمع ہو جائیں تو بھی تعارف حسین کا نہیں کروایا جا سکتا۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ امام حسین کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام افکار میں آج ابنانا و ابناکم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی ہی احسن گفتگو فرمائی اور امام علی مقام شہزادہ مصطفیٰ، سبط مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین
अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र खैर आपने फरमाया। अल्लाह करीम आपकी इल्म में, अमल में, मजद में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर जारी है और क़िबला शाहजी तशरीफ़ फरमा है। चूँकि आपकी PhD भी अलक़ाबात सहाबा पर चल रही है और जिस भी हस्ती का दिन हो तो आप जिस अंदाज के साथ उनके अलक़ाबात पेश करते हैं, यकीनन एक समा बन जाता है। तो जब बात ही शहज़ादगान मुस्तफ़ा की हो, जब सिबत पैगम्बर की बात हो, जब नूर नज़र मौला अली की बात हो, जब सज्जदा कायनात के लख्त जिगर की बात हो, तो फिर तो यकीनन अलक़ाबात कम पड़ जाएं। ये वो अज़ीम नफूस कुदसिया हैं। तो मैं गिरामी कदर अहबाब क़िबला शाहजी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप शहज़ादगान मुस्तफ़ा इमाम हसन मुजतबा करीम और इमाम हुसैन पाक आपके अलक़ाबात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। सुभान अल्लाह। अशफाक साहब, ये उन ज़वाते मुक़द्दसा का ज़िक्र है वाह, कि जिन पर मेरे रब ने दरूद व सलाम भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान जिनकी कसम खुद रब ने कुरान मुअज़्ज़म में खाई है। क्या बात, क्या बात। अब ज़िक्र है इमाम हसन का और ज़िक्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या बात और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन्हु, सुभान। हसन हुस्न जब अपनी मेराज पर पहुंचे तो हसन बनता है। वाह 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 वाह, हसन से बढ़ के फसीह कोई नहीं, हुसैन से बढ़ के हसी कोई नहीं। क्या बात, क्या बात। और क़िबला मुफ्ती साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई और मुझे एक जुमला उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हसन जिस रंग में भी हो वाह, वो हसन होता है, जिस रंग में भी हो, जिस रंग में भी हो, वाह, वाह। क्योंकि रंग तो पीछे मेरे मुस्तफ़ा करीम का ही है वाह, सल्लल्लाहु वाह, ताला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। क्या बात। और हसनुन अगर इसमें तस्गीर पे जाएं, जैसे काला मुन को हम इसमें तस्गीर में कुलई मुन बनता है, ठीक है। हसनुन का इसमें तस्गीर है हुसैनुन। वाह, वो हसन को छोटा करें तो हुसैन है और बड़ा करें तो हसन हसन है। है। क्या बात है। ये वो ज़वाते मुक़द्दसा वाह, हैं जिनके बारे में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। क्या बात। अल्लाह ताला चाहता है इनको पाक करना ऐसे जैसे पाकी को पाक किया। वाह, अब मैं यहाँ पे ये जुमला कहना चाहता हूँ कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह का चाहना और बंदे का चाहना इसमें फर्क है। वाह, वाह, बंदा चाहता है कि मैंने ये मोबाइल लेना है और वो पैसे जमा करके ले लेता है। ठीक है। मौलवी कहता है मैंने ये गाड़ी लेनी है, ठीक वो है। सदका खैरात चंदा इकट्ठा करके गाड़ी ले लेता है। ठीक है। अल्लाह चाहता है कि इनको गुनाहों से पाक करे, मौलवी इनमें खताएं ढूंढ रहा है। हाय हाय हाय। अल्लाह चाहता इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। ठीक है। अल्लाह ने चाहा है इनको पाक करना। वाह। और मैं ये समझता हूँ इन ज़वाते मुक़द्दसा का हया वो करते हैं जिनके नसब खून में हया होता है। वाह, हुसैन वाह, पाक वाह, का, वाह, वाह। हसनैन पाक का हया वो करते हैं जिनको हया है नबी के दोष पर खेलने का। क्या बात। हसनैन पाक का हया वो करते हैं जिनको इस बात का हया है कि इन्होंने जुबान रसूल को चूसा है। सुभान अल्लाह, हसनैन पाक का हया वो करते हैं जिनको इस बात का हया है कि मेरे नबी ने जुमे के खुतबे के दरमियान उठ के खुद इनको उठाया है। क्या बात, हसनैन क्या पाक बात। का हया वो अहबाब करते हैं जिनको इस बात का हया है कि मेरे नबी ने इनको अपना बेटा कहा बेटा है। कहा। अब ना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसाना व अनफुसाकुम। सुभान अल्लाह, अब ये सुभान बात अल्लाह, चलती चलती इस नहे तक पहुंची कि जब वो मुबाहले के लिए आए तो उनके पादरी बड़े ने कहा कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूं इन नफूसे कुदसिया के साथ मुबाहला ना करना। इनमें मुझे रब नजर आ रहा है। इनके चेहरों पर ऐसी वजाहत है कि आज ये बद्दुआ दे दें तो ईसाइयों की नस्ल खत्म हो जाएगी। उस पादरी ने कहा कि इनके आगे आप हाथ जोड़ लो, तरला कर लो, पर इनके साथ मुबाहला ना करना। जाना। और मुबाहला वो कैसे करते? क्योंकि मेरे करीम आका लेके गए तो हसन पाक को लेके गए, हुसैन पाक को लेके गए, जहरा पाक को लेके गए, मौला मुर्तजा को लेके गए। ये वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जो मुबाहला के लिए गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये वो नफूस हैं, ये जहां भी जाएं
یہ صاحب تکریم خود بھی ہیں اور اگلے کو بھی صاحب تکریم کریں. یہ مکہ میں جائیں تو مکہ مکرمہ کر دیں, مدینہ میں جائیں تو مدینہ کو منورہ کر دیں, کربلا میں جائیں تو کربلا کو معلیٰ کر دیں, نجف کو میں جائیں تو نجف کو اشرف کر دیں. یہ وہ ذوات مقدسہ ہے. اور بہت پیاری بات مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی کی یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم خود قرآن مجید میں اٹھائی ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اب یہاں پر ووالدن کے حوالے سے بیٹا اور والد کی قسم, اس پر مفتی صاحب نے لکھا کہ ابنانا وابناکم, کہ حسین پاک اور حسن پاک کو انہوں نے بیٹوں میں شمار کیا اور نبی علیہ السلام کو خود والد کے طور پر شمار کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت, ان کو دیکھنا بھی عبادت. اور القابات کی جو آپ نے بات کی, اور بلا شبہ بندہ ناچیز کی پی ایچ ڈی القابات پہ چل رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے صدقے سے, ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ بھی دے. اور مجھے امام احمد بن حنبل کی وہ روایت یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ان 12 اماموں کا نام پڑھ کر اگر کسی مخبوط الحواس پر بھی پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ تو صاحب شفا ہے اور شفا والے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ القابات کی اگر بات کی جائے تو ریحان النبی مولا حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام کا لقب ہے, نبی کی خوشبو والے. اچھا, میرے کریم آقا علیہ السلام حسن پاک کو دائیں کندھے پر, حسین پاک کو بائیں کندھے پر لگا کر اور سونگا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم اپناتے ہیں, تو نواسوں کو سونگنا بھی نبی کی سنت ہے. اور نبی کی خوشبو ان کے اجسام سے آتی تھی, اور نبی کا خون ان کے جسم کے اندر ہے. اور پھر ریحان النبی کے بعد آپ کا جو لقب ہے وہ شبیہ النبی ہے. اچھا, یہ ترمذی سے بات کر رہا ہوں. میرے پہلے پروگرام میں القابات کی میں نے بات کی تو احباب نے سمجھا کہ وہ القابات جو ہم عام عوام دیتے ہیں, جبکہ میں ان القابات کی بات کر رہا ہوں جو قرآن نے دیے یا زبان رسول نے عطا کیے. بہت اچھے, بہت اچھے. ان القابات کے علاوہ میں کسی لقب کی بات نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسن مجتبی کے بارے میں ہے کہ سر سے لے کر سینہ تک نبی کی جو شبیہ ہے وہ مولا حسن مجتبی میں نظر آتی ہے, اور سینہ سے نیچے تک جو شبیہ ہے وہ مولا حسین میں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, امام حسین کو ادھر بٹھایا, اور نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے سڑک پر چل پڑے. اور جب چلے اور اسی دوران مولا مرتضیٰ بھی تشریف لائے, اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھ کر کہنے لگے, علی ان شہزادوں کی شبیہ تم سے نہیں ملتی, ان کی شبیہ میرے آقا سے ملتی ہے. یہ میرے کریم کی چہرے والے ہیں. اور یہ شبیہ النبی ان کا لقب ہے. سبط النبی جو ہے وہ مولا حسن مجتبی اور مولا حسین علیہ السلام کا لقب ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کا تعارف, ان کے خصائل, ان کے فضائل اور ان کے القابات جو ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, وقت ختم ہو سکتا ہے. ایسا ہی. ناظرین گرامی قدر, قبلہ شاہ صاحب نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ پیکر سوز و گداز جناب شکیل احمد سہروردی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو میں آپ ہی سے ملتمس ہوں کہ آپ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی منقبت پیش فرماتے ہیں. قرار جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے, قرار جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے, میرے دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے. سبحان سبحان. میرے دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے, قرار جان
جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے لیے ہے چادر تطہیر میں انہیں زہرا لیے ہے چادر تطہیر میں انہیں زہرا بہار رب خیر الورا حسین سے ہے کیا بات سبحان اللہ بہار رب خیر الورا حسین سے ہے علی کے لال سے مت کرے سوال بیعت کا علی کے لال سے مت کر سوال بیعت کا یزید ہوش میں سامنا حسین سے ہے یزید ہوش میں سامنا حسین سے ہے قرار جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے نصیب اس کو کہا قربت رسول زمن نصیب اس کو کہا قربت رسول زمن کسی کے دل میں اگر فاصلہ حسین سے ہے کسی کے دل میں اگر فاصلہ حسین سے ہے قرار جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے لیے ہے چادر تطہیر میں انہیں زہرا لیے ہے چادر تطہیر میں انہیں زہرا بہار گلشن خیر الورا حسین سے ہے بہار گلشن خیر الورا حسین سے ہے آج سبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد نوید اقبال چشتی صاحب حضور یہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسن پاک اور حسین پاک کو کیا کیا دعائیں دیں اور آپ کا ان شہزادوں کے ساتھ اظہار محبت کس طرح ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت سوال اشفاق بھائی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن پاک اور حسین پاک سے ایسی محبت کی ہے کہ آج بھی ایک نانا کو جو نواسوں سے محبت ہوتی ہے اسی محبت کا اثر ہے۔ واہ 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 واہ، آج بھی اگر کوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسے نانا سے اور نانی سے زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس محبت کا اثر ہے۔
اور بڑی اہم بات میں یہ کرنے لگا ہوں، ہمارے محراب و منبر کے وارثان اور جتنے بھی مبلغ ہیں وہ ایک بات کرتے رہتے ہیں اشفاق بھائی، اور کرنی بھی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں کہ نماز میں سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ حضور کی ادائیں ہیں، حضور نے پڑھی تھی تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے میں یہ ترکیب ہونی چاہیے، یہ ترتیب ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ پانی اس طرح پئیں، 3 گھونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں پئیں جی؟ کہتے ہیں جی سنت ہے، یہ حضور نے اس طرح، چلیں اس طرح، بیٹھیں اس طرح، پہنے اس طرح، مطلب کھائیں اس طرح۔ آداب زندگی جس انداز میں بھی دیکھیں حضور کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس بات پہ بڑا زور ہے کہ یہ سنتیں ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج جن پاک ہستیوں کا، جن نفوس قدسیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حسن اور حسین سے پیار کرنا، ان کی بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، واہ واہ واہ، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی انہی سنتوں میں شمار ہے۔ کیا بات ہے حضور، اور کیا بات ہے، آپ ان کو بھی اگر ڈسکس کریں تو یہ بھی حضور کی سیرت پہ ہی عمل ہو رہا ہے۔ کیا بات، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی وہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کی مصداق یہ بھی بات ٹھہرے گی کہ حسن حسین سے پیار کیا جائے، حسنین کریمین سے پیار کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا پیار فرمایا ہے، اشفاق بھائی ابھی آپ منقبت پڑھ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو کیا دیا، حضور نے حسین کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں، ایک گود کے ایک طرف حضور نے ایک ران پہ اپنا بیٹا ابراہیم بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین پاک بیٹھے۔ جبریل امین آئے، عرض کی حضور ان دونوں میں سے ایک رکھ لیں، ایک اللہ کو دے دیں۔ فرمایا جبریل تو میرا ابراہیم لے جا، میرا حسین مجھے دے دے۔ وجہ حضور اس کی وجہ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابراہیم جائے گا تو اس کا صرف مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، میرا حسین جائے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری فاطمہ کو بھی تکلیف۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کوئی جتنی بھی محبت کر لے اپنے بیٹوں سے، اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے، لیکن کوئی کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں نہیں نکلے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں کم نظر آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ خال خال کہیں، لیکن حضور ان شہزادوں کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے۔ کیا بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے مبارک دی شہزادوں کو کہ مبارک ہو، آپ کی سواری کتنی پیاری ہے۔ کتنی پیاری، حضور مسکرا کے فرمانے لگے عمر مجھے بھی مبارک دے، میرے سوار کتنے پیارے، کیا بات، سبحان، میرے سوار کتنے پیارے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ شہزادے سرخ جوڑوں میں ایک دن دوڑتے ہوئے آئے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ، حضور نے منبر چھوڑ دیا، تبلیغ چھوڑ دی، واز چھوڑ دیا، نیچے اترے اور ان شہزادوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، چوما، پیار کیا، اور پھر حضور مسکرا کے کہنے لگے، حضور فرمانے لگے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہے بندے کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیار کا انداز، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شہزادے روتے تھے تو حضور دوڑ کے سیدہ پاک کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ سیدہ ان کو نہ رونے دیا کر، یہ جب روتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی مبارک زبان ایک سفر پہ سیدہ پاک فرماتی ہیں پانی ختم ہو گیا، بچے رو رہے تھے، شہزادے رو رہے تھے، تو حضور خیمہ پاک میں آئے اور حضور نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حضور پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے حسین کی پیاس۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین پیاسا تھا، حسین کی پیاس کیسے حسین پیاسا تھا؟ جنہوں نے حضور کی زبان چوسی ہو وہ بھلا پیاسا رہ سکتا ہے؟ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبانیں مبارکہ امام حسن پاک کے بھی منہ میں دی، امام حسین پاک پہ منہ میں دی، اور اپنی زبان چسوائی، اور جب تک ان شہزادوں نے چوسی ہے حضور نے واپس نہیں کی، حضور نے منہ آگے ہی کیے رکھا اور شہزادے اپنی مرضی تک چوستے رہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہاں اس سے بڑی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو پتہ ہے ہم 11ویں والے پیر کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ جب تبلیغ نہیں کرتے تھے، واعظ نہیں فرماتے تھے تو آپ کو لعاب دہن ملا، 7 مرتبہ حضور نے عطا فرمایا اور 6 مرتبہ جناب مولا مشکل کشا نے عطا فرمایا، تو وہ 13 دفعہ لعاب دہن ملا۔
تو وہ جب واز کرتے تھے بغیر لاؤڈ سپیکر کے ہزاروں کے مجمع میں، جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے ہی آخر والا سنتا تھا. امام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا یہ مقام ہے. اب اسی بات کو سامنے رکھ کے اشفاق بھائی اگر آپ دیکھیں کہ اگر جن کو 13 مرتبہ لعاب دہن ملا ہے ان کا یہ مقام ہے، تو جنہوں نے حضور کی زبان چوسی ہے اس حسین کا کیا مقام ہوگا، اس حسن پاک کا کیا مقام ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام نے جن شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو رات کا پہر تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، کاشانہ اقدس پہ حضور باہر تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے چادر لی ہوئی ہے، میں اپنی بات کر رہا تھا تو مجھے چادر کے اندر کچھ آہٹ محسوس ہوئی، چادر ہل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں بات بھی کر رہا ہوں ادھر چادر کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. تو حضور نے میری طرف دیکھ لیا، مجھے حضور کو محسوس ہو گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے. حضور نے پوچھا اسامہ کیا دیکھتے ہو، کیوں پریشان ہو، چہرے پہ حیرانگی ہے. عرض کی حضور کچھ ہے آپ کی چادر میں. حضور مسکرا کے چادر ہٹاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور نے ایک سائڈ پہ حسن کو اٹھایا ہوا ہے جس طرح مائیں اٹھاتی ہیں بچوں کو، ایک طرف حسین کو اٹھایا ہوا ہے. حضور اتنی محبت فرماتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کا سجدہ لمبا ہوتا تھا ان شہزادوں کی وجہ سے. اور اشفاق بھائی اللہ کے محبوب کی، اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اگر حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں تو یہ صرف حضور کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی مرضی ہے کہ محبوب جب تک حسین آپ کے کندھوں پہ ہے آپ سجدے میں ہی رہیں، سجدے میں ہی رہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی صحابی نے ہاتھ آگے کر کے ان شہزادوں کو اتارنے کی کوشش کی تو حضور نے بعد میں خطبہ دیا کہ جب تک یہ میرے کندھوں پہ رہیں کوئی اتارے نہیں، یہ خود اتریں گے، میں سر اٹھاؤں گا. پتہ کیا چلا، بڑی باریک سی بات ہے، پتہ یہ چلا سجدہ بھی تب ہی قبول ہے جب حسین تیرے دل میں ہوگا. واہ 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 واہ، سجدہ بھی تب ہی قبول ہے حضور کیا کہنے، جب حسین تیرے دل میں ہوگا. لطف آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے جن کی وجہ سے سجدے لمبے کیے ہوں، جنہیں حضور بازاروں میں کندھوں پہ اٹھا کے چلے ہوں، جن کو حضور نے زبان چسوائی ہو، جن کو انگلی پکڑوائی ہو، جن کو حضور نے بولنا سکھایا ہو، جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہو، ان ہستیوں کو حسین کہتے ہیں اور اس ہستی کو حسن کہتے ہیں، حسنین کریمین کہتے ہیں. اور مجھے ایک بڑی بریک سی بات یاد آئی، حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع میں منارج النبوہ میں یہ بات موجود ہے، دیگر کتب میں ملے گی، اور بھی کئی صحابہ کرام کو یہ شان اور یہ اعزاز حاصل ہے. سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رخسار پاک پہ احد میں اپنا ہی حضور کا جو جنگی خول حضور نے پہنا ہوا تھا وہ لگا تو خون نکلا. حضرت سنان بن مالک نے وہ خون پی لیا، وہ خون کا ایک قطرہ حضور کے مبارک رخسار سے پی لیا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ سنان بن مالک کو دیکھ. اب اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے. اب آپ اشفاق بھائی اس بات کو ادھر دیکھیں کہ جو ایک قطرہ پی لے وہ سنان بن مالک جنتی ہے جن کی رگوں میں ہے ہی حضور کا خون. کیا بات ہے. وہ حسن اور حسین جن کی رگوں میں ہے ہی حضور کا خون، تو وہ پھر جنتی جوانوں کے سردار نہ ہو تو کیا ہو. یہ حسنین کریمین کی شان ہے اور یہ حضور کی محبت کی انتہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے سے باقاعدہ ایک سوال بھی کیا جائے گا، سرداران جنا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسن حسین پاک، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کلام فرمائیں گے باقاعدہ طور پہ. جی ضرور. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پہ ان شہزادوں کو چوم کے سونگ کے پھر دعا یہی فرمائی ہے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان پہ رحم فرما. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جنتی جوانوں کے سردار، یہ بھی حضور کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کے صدقے میں ان شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار بھی بنایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے. اور ہمیشہ میں ایک جمعے پہ بھی بات کر رہا تھا، مجھے پھر بات یاد آئی کہ اہل بیت کی محبت جتنی تمہارے اندر طاقت اور وسعت ہے، جتنی انرجی ہے، اس سے بھی بڑھ کے کرو. واہ سبحان اللہ. اتنی محبت کرو کہ اس محبت کی کہیں حد نہ نظر آئے. حد نظر. اور جو بندہ روکے اس بندے کے ایمان میں شک نہیں بلکہ اسے بے ایمان سمجھو. واہ. اہل بیت کی محبت سے روکنے والا بے ایمان ہے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا مومن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ذکر اہل بیت سے چڑھنے والا ہو، روکے نہ لیکن اچھا نہ جانے، طبیعت پہ ناگواری گزرے اس کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو چیک کرے. بالکل صحیح ہے.
وہ جو جس کی طبیعت میں ناگواری گزر رہی ہے وہ اہل بیت حضور کے بیٹوں سے ناگواری کا اظہار کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو پرکھے، دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کس جگہ کھڑا ہے، اپنے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے۔ اچھا حضور، ایک اور سوال ہے، اگر کوئی بندہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے کسی بھی عظیم ہستی کا، اور اس ہستی کے ذکر کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صحابہ کبار جو حضور کے جان نثار ہیں، ہماری ان پہ جان فدا، ہماری محبت کا مرکز ہیں صحابہ، اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے ساتھ یا یہ ذکر کم کیا جائے، ساتھ صحابہ کا ذکر بھی شامل کیا جائے، کیا یہ ضروری ہے کہ فوراً اسی نشست میں یا اسی مجلس میں اسی ہی سیشن میں اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا ذکر ملانا یہ ضروری ہے کیا؟ یا اگر صحابہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ صحابہ کے ساتھ اگر آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا ذکر صحابہ پورا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ تو ہمارے ترازو بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ویسی شریعت میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر اشفاق بھائی کوئی بغض نہیں ہے ان ہستیوں کا تو آپ جیسے مرضی ذکر کریں۔ واہ واہ، جن کا دین ہے کھل کے ان کا ہی ہو، کھل کے، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول افضل بلا بشر فصل، سبحان اللہ، بعد از انبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دن آئے تو اس کو ایسے منائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار آپ میں اتنا نظر آئے کہ آپ سے زیادہ کوئی صدیقی نہ نظر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کا دن آئے مراد رسول، مرید رسول کا، تو آپ سے بڑا کوئی فاروقی نظر نہ آئے۔ بہت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کیا آئے، کہنے حضور، جامع البیان، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ان کا دن آئے تو آپ سے بڑا کوئی عثمانی نہ نظر آئے، اور مولا مشکل کشا کا دن آئے تو پھر آپ سے بڑا کوئی حیدری نہ نظر آئے۔ حیدری نظر نہ آئے، واہ واہ۔ اور جب یہ خصوصاً اہل بیت اطہار یہ محرم الحرام آئے تو پھر آپ سے بڑا کوئی حسینی نہ نظر آئے۔ حسینی نہ ہو، کیا بات۔ تو اس میں تو کوئی اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو شک اور شبہ ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، وگرنہ اپنے آپ کو ٹھیک اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ کسی پہ اس طرح کا الزام لگانا، آپ کسی کے اندر سے تو نہیں نہ ہو کے آئے، آپ کو اللہ نے یہ تو پاور نہیں دی نا آپ کسی کے ایمان کو تولیں، آپ کو ترازو لگائیں، آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کریں کہ یہ جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتا ہوگا، یا کسی صحابی کے بارے میں الیاذ باللہ نعوذ باللہ بن ذالک کوئی رکھتا ہوگا اس طرح کا پہلو، تو یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ اس بندے کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کر سکتے۔ ہاں، دوسری بات ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کر رہا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرے، نہیں کرنے والا، یہ محب نہیں ہے، وہ اس بات پہ ترازو نہ لگائے۔ تو یہ ترازو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ستاروں کی روشنی سے منزل تک پہنچتے ہیں جو منزل مدینے والے مصطفیٰ کی۔ کیا بات ہے مفتی صلی اللہ علیہ صاحب، وسلم۔ آپ کا گفتگو کا تسلسل اور جس محبت اور ورفتگی میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل میں ایک اور سوال ہے جی اسی سے ملتا جلتا، کہ جب اہل بیت کے اسماء مبارک آتے ہیں، یہ ذکر آتا ہے، تو ان ذوات قدسیہ کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جیسے امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کا ذکر، امام حسن مجتبیٰ کریم آپ کا ذکر، حضرت علی پاک کا ذکر، بی بی پاک کا ذکر آئے تو علیہ السلام کا لفظ لگایا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام جو ہے یہ صرف مخصوص ہے انبیاء کے لیے، اس پر آپ کیا کلام فرمائیں گے؟ جی اشفاق بھائی، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ نہیں جی یہ رضی اللہ عنہ ہی لگائیں۔ اختلافی ہے یا بنا دیا گیا؟ میں میری جو ذاتی رائے بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں السلام علیکم آپ کو آ کے میں نے کہا، معنی کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ان پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سلامتی کروں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں حسین پاک کو سلامتی کہہ دوں تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ یہ تو ایک ویسے ایک عقلی دلیل ہے نا، عقلی دلیل ہے، سلامتی میں کیا حرج ہے؟ دوسری بات، امام بخاری نے، امام شافعی نے، اور امام شافعی نے تو جہاں ہی ذکر کیا ان ذوات قدسیہ کا علیہ السلام کے ساتھ ہی کیا۔ اچھا جی، امام شافعی نے علیہ السلام کے علاوہ پانچ تن پاک کے ساتھ اور کوئی لفظ نہیں لکھا۔ بہت اچھے۔
آپ نے علیہ السلام ہی لکھا ہے. ماشاء فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بھی آپ کو علیہ السلام لکھا ہے. اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے آپ نے اس عبارت کے آگے سے علیہ السلام نہیں ہٹایا. بالکل اسی طرح آپ نے عبارت ایک جگہ سے لی اور اسی طرح فتاوی رضویہ میں آپ نے وہ لکھ دی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو بھی علیہ السلام سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا مزید آپ کھولیں تو میں نے جس طرح آپ کو بات کی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے سلام کرتے ہیں، تو یہ سلامتی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ کی طرف سے، جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ جن کے گھرانے پہ اللہ سلام نازل کرے، جن کو اللہ درود و سلام، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور سلامتیوں کی بارش ہے، ان کے لیے سلام کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ بالکل صحیح. پھر حضرت مریم کے ساتھ سلام اللہ علیہ بولا جاتا ہے. حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ایسا ہی. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. علیہ اللہ السلام کا قرآن کریم کا بھی کوئی اس میں حکم ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تم بہتر طریقے سے اسے جواب دو. یعنی سلامتی ایک دوسرے کے لیے تم کرو اور آسن انداز میں کرو. جب کوئی تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بڑھ کے اسے سلامتی کرو. تو یہ وہ ہستیاں جنہوں نے دین ہمارے لیے بچایا، اور ہمارے لیے اس سے بڑی سلامتی ان کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا یہ آیت بھی اس پہ لاگو آتی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ یہ خاص ہے. جس طرح شاہ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد میں حضور کے اہل بیت خصوصاً حسنین کریمین کو شامل کیا ہے. اگر آپ دیکھیں پھر حضور جس حسین کو کہیں، جس حسن کو کہیں کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تو جب فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا تو پھر حسن اور حسین پہ بھی اللہ کی طرف سے سلام تو ہے. فرق تو کوئی نہیں نہ رہ گیا. حسین منی وانا من الحسین. تو حسین حضور سے ہیں، حضور حسین سے ہیں، تو سلامتی اللہ کی طرف سے ان پہ بھی ہے. گرامی قدر احباب، قبلہ مفتی صاحب بڑے ہی احسن انداز میں آج کے سوالات اور مسائل پر گفتگو فرما رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے جس پر اکثر کلام بھی ہوتا ہے، سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں. محرم الحرام میں ہمارے رائج ہے کہ ہم شادی بیاہ سے پرہیز کرتے ہیں، ہم شادی نہیں کرتے، محرم سے پہلے کرتے ہیں، یا ربیع الاول شریف میں جا کے. محرم سفر میں ہمارے ہاں شادی کا رواج نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ محرم میں شادی کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو حکم کیا ہے، یا ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے محرم کے حوالے سے؟ جی اشفاق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی پورے سال میں کسی بھی دن قرآن و حدیث میں منع نہیں ہے. نکاح جو آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کسی دن کے حوالے سے یا مہینے کے حوالے سے. حرمت نہیں آئی، نس نہیں آئی. ٹھیک ہے. مخصوص جو ہمارے دوست ہیں وہ لوگ، ان کی طرف سے زیادہ ہی کچھ اس بات پہ تان و تشنیع کہہ لیں یا شد و مد سے زور دیا جاتا ہے کہ بالکل محرم میں نہیں کرنی چاہیے. فتویٰ جو ہے نا، فتویٰ ہم اہل سنت کے نزدیک یا میرے نزدیک کہہ لیں کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب، خانوادہ آل رسول کی محبت اور اس قربانی کے پیش نظر ان دنوں میں محرم الحرام میں شادی، یہ تقویٰ ہے، فتویٰ نہیں، یہ تقویٰ ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. خوشی نہیں منانی چاہیے. ہمارے بزرگوں سے بھی یہ چلتا آ رہا ہے. بالکل چلتا آ رہا ہے ان دنوں میں. اور میں اس پہ اشفاق بھائی ایک اگر اپنے ناظرین سامعین کو سمجھانے کے لیے بات کروں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں میت پڑی ہو محرم الحرام میں، اور ہم جنازہ پڑھانے کے بعد آئیں اور کہیں کہ کل شادی ہم نے رکھی ہے تو شادی ہوگی. ایسے کسی بھی گھر میں نہیں ہوگا. شادی کے دن آگے کریں گے، ہر ایک کے ساتھ ہے. اور جو خانوادہ آل رسول کے ساتھ اس مہینے میں ہوا، ویسے تو ہم حسین کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا امتحان دیا اور سرخرو ٹھہرے اور مسرور ہو کے گئے، مجبور ہو کے نہ گئے. تو اس بات پہ لیکن ادب بارگاہ مصطفیٰ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ محرم الحرام میں اپنی خوشیوں کو، اپنے بننے سورنے کو کم کریں. ٹھیک ہے. اور
حسین کی محبت میں آنسو بہانا بھی حضور کی سنت ہے. کیا بات، کیا بات. حضور آپ کی بات جاری ہے. ویسے بھی ہماری شادیاں ان میں جو فضول رسومات ان میں آ چکی ہیں، یہ تو عام دنوں میں بڑی معیوب چیزیں ہیں. تو پھر محرم الحرام جس طرح ہم شادیاں، بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. جس طرح ہم شادیاں کر رہے ہیں، یہ شادیاں تو عام دنوں میں بھی آپ ان کو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح انداز جو ہمارا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال کوئی سادہ بھی نکاح کرنا چاہے تو شادی یہ خوشی ہے، تو اسے چاہیے کہ محرم شریف کا مہینہ نکال لے. ادب یہ ہے، ادب با مراد، محبت کا انداز ہے، نسبت ہے نا. دل نہیں نہ مانتا، دل ہی نہیں مانتا. نسبت ہے. سبحان اللہ. فتویٰ ضرور ہے اس بات کے پہ، دن کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. صحیح ہے. قرآن و حدیث میں منع ہی نہیں آیا. تو جس چیز پہ نص نہ آئے تو ہم اسے حرام کیسے کہہ دیں؟ کیسے حرام نہیں ہے، نص نہیں ہے چونکہ، لیکن دل نہیں مانتا. بہتر یہی ہے، بہتر ادب یہی ہے، محبت یہی ہے امام پاک سے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ان دنوں میں ایسی خوشی خصوصاً نکاح نہ ہی کریں تو بہتر ہے. آگے لے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب برکتیں عطا فرمائیں گے، اور حضور کی آل کے صدقے. نیت ہے نا جی، نیت ہے. اگر نیت اچھی ہے کہ ہم اہل بیت کے غم میں اور اہل بیت جو کربلا میں آپ کے ساتھ واقعات ہوئے ان کو یاد کرتے ہوئے ہم اس سے پرہیز کریں، تو یقیناً اہل بیت کے صدقے اللہ کریم اس کی ہمیں برکات بھی عطا. کچھ لوگ اشفاق بھائی اس بات پہ بڑے چڑ بھی جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس بات پہ کہ آپ روک رہے ہیں تو اس طرح تو پھر اسلام میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی قربانی نہ پیش کی گئی ہو. ہاں یہ بات ہے بالکل. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ذوالحج شریف ہے، پورا مہینہ ذوالحج کا بھی پھر نکال دیں. محرم امام حسین کی وجہ سے نکال دیں. دیگر معاملات مطلب آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا رمضان شریف، تو اس طرح وہ کہہ رہے تھے. تو وہ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 72 میں 6 ماہ کا علی اصغر کسی کے پاس نہیں تھا. علی اصغر کسی کے پاس نہیں تھا. اور اس طرح نفوس قدسیہ پوری کائنات کے وارث، جنت کے وارث، لیکن ظاہری طور پہ یہ بات تو کہ وہاں لاوارثوں کی طرح پھر رہے تھے. وہاں جو معاملہ ہوا یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ ایک محبت اور ادب کا تقاضا ہے. یار جو یہ ہوا ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. وہ شہادتیں، وہ مقام اور مرتبہ تو اللہ نے سب کو دیا. ہاں، لیکن اس کی مثال نہیں ملتی. آپ اس بات کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ فتویٰ ہے، حرام ہے؟ آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن اہل سنت، ہمارا محبین اہل بیت کا دل نہیں، مفتی صاحب ہمارا نہیں دل کرتا کہ ہم محرم الحرام میں شادی رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اور بڑے دن دیے ہیں، اور ان کے صدقے سے ہی ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں. یہ ان کی خیرات ہے کہ جو میرے تن پہ کپڑے ہیں، جو میرے سر پہ امامہ ہے، جو مجھے اللہ نے خوشی دی ہے، یہ حضور کی آل کا صدقہ ہے. بالکل صحیح. تو جن کے صدقے اللہ نے خوشیاں دی ہیں، جب ان کے دن آئے محرم الحرام، ان کے ادب کے دن آئے، ان کو اصال ثواب کے دن آئے، ان کی محبت میں آنسو بہانے کے دن آئے، تو تب میں شادی رکھ دوں تو یہ میرا دل نہیں مانتا. بالکل صحیح. یہ میرا ادب نہیں مانتا، یہ میرا عشق نہیں مانتا. بہتر یہ طریقہ ہے کہ جو ان دنوں میں ادب کرے گا تو وہ زیادہ بامراد ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ اسے اہل بیت اطہار کے صدقے سے فیضان نصیب فرمائے. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب، کالا سوٹ پہننا کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے؟ کہیں منع کیا گیا ہے عام دنوں میں؟ اور پھر محرم الحرام کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. بالکل، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بلیک لباس، کالا سوٹ پہننا. محرم الحرام میں ہم اہل سنت کے نزدیک، ویسے یاد رکھیے گا، شریعت میں کسی بھی کلر کو پہننے کی ممانعت نہیں ہے. کپڑا آپ کسی بھی رنگ کا پہن سکتے. آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہے. حضور کو بڑا سونا لگا، بڑا پیارا لگا. ماشاءاللہ. صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور سرخ رنگ کو بھی آپ نے کمال درجے کا حسن دے دیا ہے. سرخ رنگ بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب پہنا تو اور پیارا کر دیا آپ نے. تو حضور نے ہر طرح کا لباس پہنا، لیکن سفید کو حضور نے زیادہ پسند فرمایا. ٹھیک ہے. بلیک کی ممانعت نہیں ہے اشفاق بھائی. اچھا، آپ پہن سکتے ہیں جب چاہیں پہن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم خاص طبقے کی وجہ سے اہل سنت کے نزدیک پہننا جائز نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس کو اپنا اس کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اور وہ ان دنوں میں لازمی پہنتے ہیں. تو کوئی اہل سنت کا کوئی دوست، بھائی بہن کوئی بھی پہنے گا تو لوگ اس کو وہی سمجھیں گے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ تہمت والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. تو آپ پہ تہمت لگے کیونکہ آپ کو وہ سمجھے، ان کے ساتھ ملائے، تو بہتر ہے کہ آپ ان دنوں میں بلیک لباس نہ پہنیں. اس کے علاوہ
جب چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین گرامی قدر، قبلہ مفتی صاحب نے مسائل پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور آپ نے محرم الحرام کے احترام کے حوالے سے بھی کلام فرمایا. گرامی قدر احباب، آج کے اس پروگرام افکار میں ہم نے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر فرمایا اور امام پاک کی بارگاہ میں خراج تحسین، سلام عقیدت و محبت بھی پیش فرمایا اور مسائل پر بھی گفتگو کی گئی. قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے، صاحبزادہ والا شان پیر سید ڈاکٹر سلمان مصطفیٰ گیلانی شاہ صاحب. کلام. آپ جلوہ گر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ امام علی مقام امام حسین پاک آپ کی شان میں کچھ کلام فرمائیں. اشفاق صاحب، مفتی صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی بے شک ہے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ابناءنا و ابناءکم. ابناکم. سبحان اللہ. میں امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنے کلام کے 4 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. سبحان اللہ. آپ کا اپنا لکھا ہے؟ جی میرا اپنا لکھ. وہ گلستان محمد کا پھول ابن رسول. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ گلستان محمد کا پھول کیا بات ہے. ابن رسول. وہ پسر سیدہ زہرا بطول ابن رسول. کیا بات. وہ پسر سیدہ زہرا بطول ابن رسول. حسین منی و انا من حسین کا مطلب یہاں پہ حدیث پاک تھی الحسین منی و انا من الحسین. معرف باللام کو میں نے کم کر کے شعر میں پورا کیا کہ حسین منی و انا من حسین کا مطلب حسین برملا جان رسول ابن رسول. کیا بات ہے. اور شعر پہ اشفاق صاحب غور کیجئے گا کہ نشیب دشت بلا میں تیرا رکوع و سجود. واہ واہ واہ. نشیب دشت بلا میں تیرا رکوع و سجود. عبودیت کا سنہری اصول ابن رسول. واہ واہ. عبودیت کا، بندگی کا سنہری اصول ابن رسول. کیا بات. اس پہ قبلہ سید نصیر الدین شاہ صاحب کی چونکہ یہ زمین ہے تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول. تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول. مکہ عرضہ کے حضور قدس سے سلمان باریاب ہوا. حضور قدس سے سلمان باریاب ہوا. تمہاری یاد میں دل ہے ملول ابن رسول. وہ گلستان محمد کا پھول ابن رسول. وہ پسر سیدہ زہرا بطول ابن رسول. کیا بات ہے شاہ جی، سلامت رہیں حضور، کیا کہنے. ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام افکار میں ہم نے ابنانا و ابناکم پر گفتگو فرمائی اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں کلام فرمایا. قبلہ شاہ جی نے خوبصورت اور پھر مناقب پیش کی گئیں اور کلام بزبان شاعر کا تو پھر لطف ہی اپنا ہوتا ہے. اور پھر جب ذکر بھی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہو، اہل بیت کی بات ہو، تو پھر تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام افکار میں آپ نے ابنانا و ابناکم کے موضوع پر گفتگو سماعت کی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. شکیل احمد سہروردی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ منقبت پیش کریں گے. آپ کی منقبت کے دوران ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. رحمت کبریا حسین جلوائے مصطفیٰ حسین. رحمت کبریا حسین جلوہ مصطفیٰ حسین. دولت فاطمہ حسین ثروت مصطفیٰ حسین. واہ جی، کیا بات.
دولت فاطمہ حسین ثروت مصطفیٰ حسین اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین کیا بات ہے سبحان اللہ پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین ایسی بلندیاں ملی قدموں پہ رفتیں جھکی کرب و بالا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین واہ جی واہ جی واہ کیا بات کرب و بالا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین حب حسین ہے حب ریاض حب رسول کائنات حب حسین ہے ریاض حب رسول کائنات شکر خدائے دو جہاں ہے میرا مولا حسین شکر خدائے دو جہاں ہے میرا مولا حسین دولت فاطمہ حسین ثروت مصطفیٰ حسین